لال کے ستیہ قریب سامعین محترم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ مالک الملک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کا نزول فرمایا، پھر اس کو ہر پہلو کو وضاحت سے پیش کرنے کے لیے آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہادی و مرشد مبعوث فرمایا۔ یہ جو کائنات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، اس دنیا فانی میں ہم جو چل اور پھر رہے ہیں، یہ زمین کے اوپر بسنے والی تمام مخلوقات، فضاؤں میں اڑنے والے ذرات، زمین میں رینگ کر چلنے والے حشرات الارض، سمندروں کی تہوں میں بسنے والی مخلوقات، یہ ساری کی ساری مخلوقاتیں اللہ رب العزت کی اپنے اپنے انداز میں عبادت کر رہی ہیں۔ یہ جو ہم نظام قدرت دیکھ رہے ہیں کہ سورج کا طلوع ہونا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں سے یہ سورج کا اوجل ہو جانا، جسے ہم یہ شمار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سورج اب غروب ہو چکا ہے، اب سورج کی ٹکیا جو لوگوں کو روشنی مہیا کر رہی تھی، جو پھلوں کو پکنے کا ذریعہ بنا رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں تیار ہو رہی تھیں، لوگ اس سے تمازن کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، وہ اب غروب ہو چکا ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، یہ سورج کا غروب ہونا یہ غروب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بھی اللہ ذوالجلال کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب سورج کا غروب ہونا ہے اور سورج اللہ ذوالجلال کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جب چاند طلوع ہوتا ہے تو چاند اپنی کرنیں بخیر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ چاند بھی اللہ ذوالجلال کی عبادت اپنے ہی انداز میں کر رہا ہے، جیسے اللہ ذوالجلال نے انہیں حکم دیا ہے کہ یہ بھی سجدہ ریز ہے، اللہ ذوالجلال کے سامنے جھک رہا ہے۔ اسی طرح سورج کا غروب ہونا اور اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہونا، چاند کا اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اور یہ درختوں کی ٹہنیاں جنہیں بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹہنیاں اپنے ہی انداز میں لہلا رہی ہیں، اپنے ہی انداز میں یہ جھکی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ ٹہنیاں جھکی نہیں بلکہ یہ بھی ہمارے لیے سجدہ ہی کر رہی ہیں۔ جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین میں جانور ہیں، چار پائے پائے جاتے ہیں جو اپنے ہی انداز میں کھڑے ہیں،
اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے ہی انداز میں اللہ ذوالجلال کے سامنے عبادت کر رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کے اندر اڑنے والی فضائیں، کائنات کے اندر بکھرنے والے ذرات، سمندروں کی تہوں میں چلنے والے حشرات الارض اور سمندروں کے اندر پائی جانے والی مچھلیاں، یہ بھی اللہ ذوالجلال کی عبادت ہی کر رہی ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے اس کی صراحت قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ آپ عقل نہیں کرتے؟ اے انسان، کیا غور و فکر نہیں کرتا؟ کیا میں نے تجھے سوجھ بوجھ کے لیے عقل نہیں دی، شعور سے نہیں نوازا کہ تیرے اندر میں نے یہ معرفت رکھی ہے کہ تو پہچان جاتا ہے، تیرے دل میں خیالات تصورات کی دنیا میں آتے ہیں، پھر اس تصورات کو عملی پیجامہ پہنانے کے لیے میں نے تیرے اندر عقل کو رکھا، جس کو تو پرکھتا ہے، جانچتا ہے، پڑتال کرتا ہے، پھر تو ایک چیز کی طرف دوڑتا ہے، پھر مفروضہ قائم کرتا ہے، پھر اس مفروضے کے اوپر تو تحقیقات کرتا ہے، پھر تحقیقات کو تو عملی پیجامہ پہنا کے ایک شکل متعارف کرواتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، نہیں دیکھتا تم آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے وہ پتھر ہیں، جن کو تو دیکھتا ہے، وہ کائنات کا سب سے سخت ترین ٹکڑا پتھر، فرمایا وہ پتھر بھی تو دیکھتا ہے کہ اس میں بھی آبشاریں بہ رہی ہیں، اس میں بھی نہریں چل رہی ہیں، اس کے اندر بھی پانی بہ رہا ہے۔ کہا دیکھتے نہیں ہو اس پتھروں کی طرف بھی؟ وہ پتھر حقیقت میں پانی نہیں بہ رہا، اصل میں وہ ہماری عبادت میں مگن ہو کے لذت محسوس کر کے، تاثیر محسوس کر کے، اللہ کی معرفت میں آ کے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو بہ پڑتے ہیں، جس کو تو سمجھتا ہے کہ یہ آبشاریں چل رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، یہ بھی حقیقت میں اس میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی بہ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تو پتھروں کو دیکھتا ہے کہ اس میں نہریں چل رہی ہیں، تو پتھروں کو دیکھ رہا ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی خشیت میں بہ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہیں اللہ کی ہیبت کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، پانی ان کے اندر سے بہ نکلتا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال کی کائنات کے اندر ذرہ ذرہ عبادت کر رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ انسان شعور کر، دیکھ تو صحیح، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے نا، وہ سب کا سب اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے۔ والشمس والقمر، یہ سورج بھی ہماری اجازت کے بغیر طلوع نہیں ہوتا، اس کو ہم اجازت دیتے ہیں، یہ اجازت لینے کے لیے ہمارے سامنے سجدہ کرتا ہے اور لکیریں کھینچتا ہے، اللہ سے آرزو کرتا ہے۔ یہ چاند طلوع نہیں ہوتا، یہ کرنیں نہیں بخیرتا جب تک ہم اس کو اجازت نہ دیں طلوع ہونے کی، کرنیں بخیرنے کی۔ والشمس والقمر والجبال، یہ جو پہاڑ دیکھتے ہو، یہ پہاڑوں میں پانی کا جو نکلنا ہے، پانی کا چلنا جو نظر آ رہا ہے،
کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ پہاڑ بھی ہماری عبادت کر رہے ہیں؟ والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب، یہ درختوں کی لہلاتی ہوئی ٹہنیاں، پتوں کے اوپر یہ چلتی ہوئی ہوائیں اور فضائیں، یہ تمہیں اس بات کی طرف رہنمائی دے رہی ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے؟ یہ جو چھپائے ہیں یہ جانور ہیں، کبھی آپ نے ان پرندوں کا چہچانا نہیں سنا؟ ان پرندوں کی بولیوں سے تم تو واقف نہیں ہو، لیکن اللہ ذوالجلال کی یہ حقیقت میں عبادت ہی کر رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں، مخصوص طریقوں میں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب حق ثابت ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ رسوا کر دے پھر کائنات کے اندر کوئی عزت سے نہیں اسے نواز سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کائنات کی عظیم ہستی، کائنات کی عظیم مخلوق کو دیکھ لیں، فرشتے جو اللہ ذوالجلال کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتے، فرمایا یہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں ہی مگن ہیں۔ کیسے؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، یہ نورانی مخلوق اللہ کی عبادت میں کمی کرتی ہی نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر آن یہ اللہ کی عبادت میں مگن ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے اللہ کی عبادت میں کیسے مگن ہیں؟ فرمایا بیت المعمور ہے، اللہ ذوالجلال نے مجھے بیت المعمور دکھایا معراج کی رات میں نے دیکھا 70,000 فرشتہ اللہ ذوالجلال کی اجازت کے مطابق 70,000 فرشتہ اس میں عبادت کر رہا تھا۔ جو ایک دفعہ عبادت کر لیتا ہے پھر قیامت کی دیواروں تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اتنی مخلوقات اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رآ جبریل، میں نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، فرمایا اس کے 600 پر تھے، 600 جناح، 600 پروں کے ساتھ وہ پھیلا ہوا تھا۔ فرمایا ما بین السماء والارض، میں نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اس نے خوبصورت ترین حلہ پہنا ہوا تھا، اور فرمایا کہ زمین و آسمان کا خلا جبریل کے پروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، عبادت کی کمی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت تو اللہ کی ہو رہی تھی، زمین اللہ کی عبادت میں مگن ہے، یہ پتھر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ شجر اللہ کی عبادت میں مگن ہے۔ اللہ ذوالجلال کی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن یہ اللہ کی تسبیحات، پاکی بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادتیں تو پہلے بھی ہو رہی تھی، فرشتے کیا عبادت کے لیے کم تھے؟ اسی لیے فرشتوں نے اللہ ذوالجلال سے یہ کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ یہ انسان تو فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، لوگوں کا قتل عام کرے گا، یہ انسانیت کی دھجیاں بخیرے گا۔ اللہ یہ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ اس کائنات کی دھرتی میں لوگوں نے دیکھا، تاریخ دانوں نے رقم کیا
کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو حجرے کے اندر پتھر مار کے شہید کیا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو عورت کی محبت میں مگن ہو کر عشق کی دنیا میں آ کے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا سر قلم کیا اور اس عورت کی محبت میں سر کو پیش کیا تھا۔ اس کائنات کی دھرتی میں ایسے بھی ظالم پیدا ہوئے کہ اللہ ذوالجلال کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے بندوں کے اوپر درندانہ انداز میں ظلم اور تشدد کیا۔ یہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ یہ لوگ پھرتے ہی اس انداز میں ہیں، ان کا چلنا ہی اس انداز میں ہے کہ زمین میں فساد پیدا کیا جائے، آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اللہ ایسے فساد کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، اللہ محبت نہیں کرتے ان لوگوں سے۔ انسان کو اس لیے پیدا کیا تھا انسان وہاں پہ آئے، بگاڑ پیدا کرے، فحاشی اور یعنی کو عام کرے، زنا اور بدکاری کرے، اللہ کی حدود کی پامالی کرے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا نا، انسان کا بھی تو مقصد ہے نا۔ جیسے ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، انسان کیوں اکڑتا ہے؟ انسان کیوں روح گردانی کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کی کیوں حکم عدولی کرتا ہے؟ بڑی ٹھٹائی سے فجر کے وقت سوتا ہے نا، کیوں سو رہا ہے؟ میرا من چاہ رہا ہے، میری دل کی یہ خواہش ہے کہ نیند کو پورا کیا جائے، نہیں آتا۔ اعلان ہو رہے ہیں، الوازیں آ رہی ہیں کہ آ جاؤ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، نہیں آتا۔ کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ اللہ کے سامنے تو اکڑ جائے، اللہ کے سامنے تو باغی بن کے زندہ رہے، اللہ ذوالجلال کے حدود کی تو پامالی کرے؟ میرے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تو آنکھیں جھکا کے چلے، لیکن تو اکڑ کے چلتا ہے، بازو کو ہلا کے چلتا ہے، بازاروں کی زینت بنتا ہے، چوکوں چوراہوں میں ماں اور بہنوں کی عزت پہ نقب لگاتا ہے۔ اللہ نے تجھے اس لیے تو نہیں نہ پیدا کیا نا، آخر مقصد یہ ہے۔ اللہ کی عبادت تو پہلے ہی ساری مخلوقات کر رہی تھی، پھر انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ایک مقصد ہے، اس کی وجوہات ہیں، دو سوال ہیں، دو وجہ ہیں اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے عبادت کروائی ہے، فرشتے عبادت کرتے ہیں، لیکن ان سے امتحان نہیں لیا جا رہا، آزمایا نہیں جا رہا۔ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، پتھر عبادت کر رہے ہیں، شجر عبادت کر رہے ہیں، پہاڑ عبادت کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ عبادت کر رہا ہے، لیکن ان کا امتحان نہیں ہے، اللہ ان کو آزما نہیں رہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ اس دنیا میں اس دنیا کو بنایا جائے، پھر اس دنیا کے اندر ایک انسان کو تخلیق کیا جائے، اسے یہ مارکا دیا جائے، پھر وہ اس کائنات پہ آئے، پھر وہ اس دنیا کے تمام مارکوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ جتنے بھی لوگ آئیں پھر اس کا امتحان ہو جائے۔ کون لوگ آئے؟ امتحان کن لوگوں کا ہوا؟ ادھر سے ایمان والے آئے تھے، ادھر سے وقت کا حکمران آیا تھا جو کہتا تھا میری عبادت کرو، لوگ کھڑے ہوئے، امتحان شروع ہوا، اللہ کی آزمائش آئی، اللہ ذوالجلال نے پھر دیکھا اس ظالم نے خندقیں کھدائیں، پھر ان خندقوں کے اندر آگ کو بھرا تھا، پھر آگ جلائی گئی، شعلے مارتی ہوئی آگوں میں انہیں چھلانگیں لگائی گئی، پھر یہ امتحان میں پاس ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے نا اللہ نے کسی فرشتے کے لیے جنت نہیں رکھی۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ فلاں فرشتے کے لیے اللہ نے جنت میں یہ انعام رکھے ہیں؟ کیوں؟ ان کی آزمائش ہی نہیں ہے۔ فرشتے تو اپنے انداز میں عبادت کر رہے تھے، انہیں کسی کام کی حاجت نہیں تھی، انہیں کوئی اسی کام کے اندر آزمایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے سارے انعام جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ نے مومنوں کے لیے فلاں فلاں جنت میں نعمتیں تیار کی ہیں، ساری کی ساری انسانوں کے لیے ہے نا۔
یہی وجہ ہے اللہ ذوالجلال نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پھر میں دیکھوں تو صحیح کون اچھے عمل کرتا ہے کون برے عمل کرتا ہے، یہ دیکھ تو لوں، یہ جان تو لوں کون فساد کرتا ہے کون قتل کرتا ہے کون خون ریزی کرتا ہے، کون معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، کون فحاشی کو عام کرتا ہے، کون زنا کا دل دادا بنتا ہے، کون اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ یہی وجہ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا تھا کہ امتحان لیا جائے۔ یہی وجہ ہے پھر اللہ نے دو گروہ پیدا کیے، پھر وہ انسان بھی کھڑے ہوئے، ایک طرف وقت کا حکمران نمرود کھڑا ہے، دوسری طرف امتحان دینے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہا یہ آگ شعلے مار رہی ہے، یہ تجھے جلا کے راکھ کر دے گی، پھر ڈگمگائے نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، پھر نہیں جھکے تھے، کہا کچھ نہیں ہوتا، آگ میں چھلانگ لگا دو، لگا دی، پھر بھی نہیں ڈگمگائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ یہ میرا کافی ہے، جس کے لیے میں امتحان دے کے آیا ہوں، ڈگری اللہ نے ہی دینی ہے نا، انعام اللہ نے ہی دینا ہے، میرا رب مجھے کبھی ضائع کرے گا ہی نہیں۔ یہ وقت کا فرعون ظالم ہے، رایا کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، ادھر مقابلے میں امتحان دینے کے لیے سجدہ آسیہ آئی تھی نا، کہ اللہ یہ ظالم ہے میرا شور، پھر امتحان دیا، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ محلات ہیں، یہ کوٹھی ہیں، یہ سارا کچھ ہے، دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ مارا اور کہا رب ابن لی عندک بیتا، اے میرے رب میں امتحان دینے کے لیے آئی ہوں، تیری بندی ہوں، اللہ یہ ظالم مجھے سزائیں دے رہا ہے، میرے پاؤں میں کیل ٹھونپ رہا ہے، اللہ یہ میخیں کاٹ رہا ہے، ربی بنی لی عندک بیتا، میرے رب میں امتحان دینا چاہتی ہوں، پاس ہونا چاہتی ہوں، اللہ میرے لیے تو گھر جنت میں بنا دے، عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں گھر دے دینا۔ امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری آزمائش نہ ہو، مجھے آزمایا نہ جائے، میری مصائب مشکلات کا جتنا بھی سارا مداوع ہے وہ سب کا سب ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، مشکلات آئی ہے تو اللہ کی طرف، پریشانی آئی ہے تو اللہ کی مرضی، مصائب آئے ہیں تو اللہ کی مرضی، رزق میں کمی ہوئی ہے تو اللہ کی مرضی۔ اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ کبھی تم نے دیکھا ہے رزق میں کمی آئی ہے تو دونوں ہاتھ تو اللہ نے دیے ہیں، شکر نہیں کیا جاتا کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے تو نے دونوں ہاتھ دیے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے؟ یہ لوگ آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ بابرکت ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، تمہارے اندر کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، یہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ آزمائش کا پہلو ہمارے اندر رکھا ہے، فرشتوں میں نہیں رکھا، یہی وجہ ہے نا کہ ہماری عبادت کے طور طریقے اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسری وجہ کہ اللہ ذوالجلال نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، عبادت تو اللہ کی پہلے سے ہی ہو رہی تھی، شجر، پہاڑ، درخت، پرندے، جانور، حشرات الارض، ہر ایک ذرہ ذرہ میرے رب کی تعریفات و تسبیحات بیان کر رہا تھا۔ پھر اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ دوسری وجہ، پہلی وجہ انسان کی آزمائش کرنا تھی، امتحان لینا تھا، کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے۔ اصل میں فرشتے تو جنت میں جائیں گے نا، اس انداز میں نہیں جائیں گے کہ انہیں انعام کے طور پہ بھیجا جائے گا، بلکہ اس وجہ سے جائیں گے کہ جو لوگ دنیا میں امتحان پاس کر کے جائیں گے ان کی ڈگریاں دے کے وہ پروٹوکول دیں گے،
انہیں سلامتیاں پیش کرنے کے لیے فرشتے جنت میں ہوں گے۔ یہ سارا کچھ اللہ نے انسان کے لیے ہی تیار کیا ہے۔ دوسری وجہ انسان کو اللہ ذوالجلال نے کیوں پیدا کیا ہے، یہی بھی وجہ ہے عبادت کے ہی حوالے سے ہے کہ انسان کے اوپر اللہ نے یہ ساری چیزیں عائد کی ہیں۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن مصروفیات نہیں ہیں، شجر عبادت کرتے ہیں لیکن مصروف نہیں ہیں کہ انہیں اور بھی کوئی کام کرنا ہو۔ انسان کے اندر یہ خصوصیت رکھی اللہ نے کہ اس کو مصروف بھی کیا ہے۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں لیکن کاروبار نہیں کرتے کہ انہیں کسی جگہ پہ دکان کھولنا ہے، انہیں کسی جگہ پہ آفس میں جانا ہے، 8-9 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے۔ ایسی بات فرشتوں میں نہیں ہے، انسانوں میں اللہ نے رکھی ہے کہ انسان گھومے پھرے، لاہور کی مارکیٹوں کا سروے کرے، مارکیٹوں میں جائے، کاروبار کرے، لیکن جو ہی اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز گونجے یہ سب کچھ چھوڑے گا، کیونکہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اس کے اندر میں نے یہ خاصیت رکھی تھی کہ یہ چھوڑے، گھر بار کو چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑے، معاشرے خاندان کو چھوڑے، دوست احباب کی مجلس کو چھوڑے۔ میں دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے میری طرف، کون میرے گھر میں آئے، وضو کرے اور میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھر اپنے ناک سے لکیریں کھینچ کھینچ کے یہ کہے اللہ میں تیرا بندہ، تو پاک، میں کتنا ہی نیچے ہوں، میں کتنا چھوٹا ہوں، اللہ تو کتنا بڑا ہے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ بندہ میرا آئے، ازمائش ہو رہی ہے، کاروبار بھی کرے، مارکیٹوں کی زینت بھی بنے، آفس میں بھی جائے، کاروبار کرے، دکان کھولے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تمہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہی میرا حکم آئے چھوڑ دے۔ اس کو پتہ ہے دکان خالی ہے، اس کو پتہ ہے پیچھے آفس میں خالی پڑا ہے، میری غیر حاضری لگ سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھے گا۔ مارکیٹ میں پھر رہے، اذان کا ٹائم ہوا ہے، چھوڑے گا، آئے گا اللہ کے گھر میں اور اپنے وضو کے انداز کو بنائے گا، چہرے کو دھوئے گا، ہاتھوں کی صفائی کرے گا، منہ کو صاف کرے گا، حلق میں یہ ساری چیزوں کو صفائی ستھرائی سے ادا کرنے کے بعد یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں ساری کی ساری اللہ تیرے لیے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ میری بھی فریاد ہے، میری بھی دعا ہے، میری بھی التجا ہے، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے بھی تو صراط مستقیم دکھا دینا جو جنت کی طرف لے کے جائے گا، اللہ مجھے بھی تو راستہ دے دینا، ان لوگوں کا دے جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، جو پہلے لوگ گزرے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ میں تجھ سے ان لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہوں۔ میرے رب بھی کہتا ہے مجدنی عبدی، بندہ میری تعریف کر رہا ہے، بزرگی بیان کر رہا ہے، میری پاکی بیان کر رہا ہے۔ قسمت بین الصلاۃ بینی و بین الصلاۃ، میں نے تقسیم کر دی ہے فاتحہ کو، میں بندے کے درمیان آدھی بندے کے لیے آدھی میرے لیے، بندہ میری تعریف کرے، میری حمد و ثنا بیان کرے، پھر مجھ سے مانگے میں عطا کرتا ہی جاؤں گا۔ یہ وجہ ہے نا، پھر بندہ آئے اللہ کے سامنے جھک جائے، لکیریں کھینچے، عاجزی بے بسی کا اظہار کرے، واسجد واقترب، اللہ کی طرف سے آواز آئے بندے سجدہ کر، میں تجھے اور قریب کروں گا، میرا قرب چاہتا ہے تو اور ناک سے لکیریں کھینچ۔ یہ ہے میرے رب نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا نا کہ تو بھی اپنی عبادت کے تمام طور طریقے چھوڑ کے اللہ کے حضور آ جائے، کاروبار کو ترجیح نہ دے۔ یہی وجہ ہے یقول اللہ ابن آدم، اللہ رب العزت آدم سے مخاطب ہوتے ہیں، آدم کے بیٹے دیکھ تو صحیح نا، یہ ساری مصروفیات کیوں نہیں ترک کرتا، تو خیال تو کر، ذرا دیکھ تو صحیح تیری ساری مصروفیات کیوں ہیں۔ تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، اگر تو ساری چیزیں چھوڑ دے نا، میرا حکم آئے مارکیٹ میں پھر رہا ہے تو کم چھوڑ دے،
بزنس کر رہا ہے تو میرا حکم آئے تو کام چھوڑ دے، دکان چلا رہا ہے تو میرا حکم آئے تو چھوڑ دے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں املأ یدک غنا، میں پھر ایسے ہی تیرے اوپر رحمت کروں گا، میں تیرا سینہ جو ہے نا وہ غنائیت سے بھر دوں گا، پھر تجھے یہ فکر نہیں ہوگی کہ بچوں کا رزق کہاں سے آئے گا، پھر آسمانوں سے آئے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کائنات میں لوگوں بسنے والوں تمہارا سارے کا رزق آسمانوں سے آتا ہے، جس سے تم وعدہ دیے گئے ہو، پھر آسمانوں سے آتے ہیں رزق۔ اللہ فرماتے ہیں تو چھوڑ دے میری خاطر سب کچھ، دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ، پھر دیکھ میں تیرے سینے میں غنائیت بھرتا، تو مطمئن ہوگا، تیرے پاس کچھ بھی نہ ہوا تو فکر مند نہیں ہوگا، پھر تیرے پاس بنگلے کوٹھیاں نہ بھی ہوئی نا تو پھر تیرے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، پھر تجھے فکر لاحق نہیں ہوگی کہ معاشرہ کیسے چلے گا، دوست احباب کو کیسے دعوتیں دی جائیں گی، مہمان گھر میں آئے تو کیسے کھلایا پلایا جائے گا، پھر نہیں یہ فکر ہوگی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، پھر یہ ذہن میں رکھ لے میری پکڑ پھر آتی ہے تو بڑی شدید ہے، میں پھر تیرے سینے میں غنائیت کی جگہ سے فقر رکھ دوں گا، فقیری، دن بھی دوڑتا ہے، شام بھی محنتیں کرتا ہے، اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، ادھر سے پیسے اکٹھے کر لو، ادھر سے کر لو، وہاں بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، ایک جگہ سے نہیں تین جگہوں پہ جاب کرتا ہے، لیکن پھر بھی غنائیت نہیں عطا ہوتی، سکون ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہو لیکن سکون نہیں ملتا، گھر سے اس لیے نکل رہا ہوں کہ سکون لے لوں لیکن سکون نہیں ملتا، رزق تلاش کر رہا ہے۔ پھر یہی وجہ ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابن آدم لو ان ابن آدم وادیات، ابن آدم میں تجھے 2 وادیاں دے دوں نا سونے کی 2 وادیاں، یہ وادی چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑے رقبے کے اوپر محیط ہوتی ہے، بڑے بڑے ایکڑ اس پہ محیط ہوتے ہیں، فرمایا 2 وادیاں تجھے میں دے دوں نا، لبتغا ثالثا، تیری ہرس نہیں بھرے گی، تیری غنائیت تیرے دل میں نہیں آئے گی، تیری فقیری ختم نہیں ہوگی، پھر بھی تو کہے گا ہائے تیسری کی طرف دوڑوں، تیسری بھی مل جائے، فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، تیری ہرس، تیری فقیری، تیری مسکینی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ہاں جب قبر میں جائے گا تو مٹی تیرے منہ کو بھر دے گی۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد، اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، کون ہے جو اللہ کے لیے کھڑا ہو، کون ہے جو وقت کے نمرود کے خلاف اپنے امتحان کی ڈگری لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو، کون ہے جو وقت کے بادشاہ کے خلاف کھڑا ہو، آگ میں چھلانگے لگا کے اللہ کے سامنے ڈگریاں لے کے جنت کے پروانے مل جائیں، یہی ہے اللہ تمہیں آزما رہے ہیں، عبادت کے طور طریقے اللہ تمہیں دے رہے ہیں کہ کر کے تو دیکھ، یہ انعام، یہ جنت کی نعمتیں، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہی ہے۔ میرے محترم بھائی، دنیا میں مصائب بھی آتے ہیں، اللہ آزماتے بھی ہیں، لیکن کبھی اللہ کا شکوہ تو نہ کیا کرو کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، میرے دکھ مصائب بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اللہ اپنے غیروں کو تو بہت دنیا دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائی، یہ دنیا کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی ہے ہی نہیں، اللہ کبھی بھی دنیا والوں سے راضی نہیں ہوتا، یہ وجہ ہے نا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا مدینے کے اندر شور کیوں برپا ہے، بتایا گیا کہ یہ اونٹ آئے ہوئے ہیں مدینہ کے، مال و تجارت سے بھرے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کے، کہا پیغام بھیج دو، اگر جنت میں چلے بھی گئے نا تو گھٹنے رگڑ رگڑ کے ہی جنت میں جاؤ گے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ جب پیغام ملا تو کہا میری ماں سے کہہ دو میں جنت میں دوڑتا ہوا جاؤں گا، پھر لوگوں سے حکم دیا کہ مدینے کے سارے فقیروں میں یہ اونٹ بانٹ دیے جائیں، صدقہ و خیرات کر دیا، لٹا دیا اس دنیا کو، کیوں؟ فرمایا امیر لوگ غریب لوگوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے، غریب پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیوں؟ صاف تھوڑا ہے نا، اگر کسی کے پاس 10 روپے ہوں، ایک کے پاس 100 روپے ہوں،
آپ شام کو حساب لیں 10 روپے والے سے بھی لیں، 10 روپے والے نے تو بڑی جلدی سے کہہ دینا میں نے فلاں دکان سے 10 روپے کی ایک چیز لی سی، بسکٹ لیا تھا، آپ نے کہنا چلے ٹھیک ہے آپ جائے۔ 100 روپے والے نے بڑی دیر لگانی ہے کہ میں نے ادھر خرچ کیے، 10 ادھر کیے، 5 ادھر کیے، 3 ادھر کیے، حساب دینے میں تو دیر ہوگی نا۔ یہی وجہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ دعوت قبول کرنی چاہیے نا، کھانے کی تو قبول کرتے ہو، دوسری بھی تو قبول کرنی چاہیے، کریں گے سب بھائی؟ اس حوالے سے کہ آپ بہت مصروف ہیں، مجھے احساس ہے آپ کاروبار میں ہیں، آپ تجارت میں ہیں، آپ لین دین کے معاملات میں ہیں، آپ دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، مانتا ہوں، لیکن ایک پروگرام اس مسجد میں ہم تشکیل دے رہے ہیں کہ ہر ماہ کی آخری ہفتہ جو ہوگا اس ہفتے میں مغرب کی نماز ہم یہاں پہ ادا کریں گے، ایک رات جو ہے نا وہ ہم اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں رکھیں گے، یہاں پہ ایک گھر، یہ ایک رات کا ہی دورانیہ ہوگا، اس میں ہم دین کا کورس کروائیں گے، فہم دین کے نام سے ایک کورس ہم کروائیں گے، اس میں طہارت کے طریقے، غسل کے طریقے، مساجد میں آنے کے طریقے، نماز کے اندر کھڑے ہونے کے آداب، کہاں کہاں پہ نماز پڑھنی ہے، کہاں کہاں پہ نماز نہیں پڑھنی، کون سی جگہ ممنوع ہے، کون سی جگہ جائز ہیں جہاں پہ نماز پڑھی جائے گی، طہارت کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، کہاں کہاں پہ ہم نے نماز سے رکنا ہے، کہاں کہاں پہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم اسی ہفتے کو، یہ ماہ کا آخری ہفتہ ہے نا انشاءاللہ، یہ جو کل آ رہا ہے اس کے بعد وہ نیکسٹ ماہ میں آئے گا، تو اس ہفتے کو انشاءاللہ ہم ایک شب بیداری کریں گے۔ کون کون ساتھی ہیں جو اس رات کو اللہ کے لیے اپنے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، باہر سے آنے والے بھی ساتھی کھڑے کریں گے ہاتھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ یہ دین کی کوششیں، یہ محنتیں اللہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنے سارے امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ دین سے محبت پیدا فرما، اللہ بیماروں کی مغفرت شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما، اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دے، اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شادی والا ٹھیک